کے سامنے ان کی پرورش ہوئی اور بزرگوں نے ان کی پرورش کی، در حقیقت حق انہی کے پاس ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اس سے باہر نکلو گے تو تمہیں گمراہی نظر آئے گی۔ حقیقت کہتا ہوں، آپ دیکھیے جس طرح کہ ایک بندہ اٹھ کر فیس بک پر ایک بیان ڈال دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے کہ 3 دنوں میں کروڑوں جانوروں کا خون ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کروڑوں جانوروں کے خون سے کیا خوش ہوتا ہے؟ قربانی پر اٹیک، کیا اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں جانوروں کو خون کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ یہ سوال کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کے ذہن میں دین کے مقابلے میں کیوں موجود ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس طرح تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت والا مذہب جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں اور ہم انہیں قتل ہوتے ہیں اور ہم انہیں شہید کہہ دیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے خون پر خوش ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں، پورے کے پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسے کیا پتا کہ یہ کروڑوں جانور جو اس دن 3 دنوں میں قربانی کے دنوں میں جو ذبح ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دراصل تمام مسلمانوں کی مہمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کی مہمانی ہوتی ہے۔ یہ 3 دن وہ ہیں جبکہ رب العالمین غریب کے بھی میزبانی فرماتا ہے اور امیر کے بھی فرماتا ہے۔ جس کے گھر میں گوشت پکتا ہے مہینوں میں ایک دفعہ، اس کے گھر میں الحمدللہ کئی ہفتے تک گوشت پکتا رہتا ہے۔ وہ خود قربانی نہیں کر سکا تو ہمسایوں نے اس کو لا کر دیا۔ جن کے یہاں گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے وہ بھی گوشت کھاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین یہ کروڑوں جانوروں کے خون سے خوش نہیں ہو رہا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ رب العالمین تک ان کا گوشت اور ان کی خون نہیں پہنچتے ہیں مگر دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کے خونوں سے خوش نہیں ہو رہا ہے بلکہ غریبوں کو کھلا کر خوش ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ سارا سال کمائی کرتا رہتا ہے بندہ، کبھی حلال کھایا، کبھی حرام کھایا، کبھی کس طرح کھایا، کبھی کسی کے مال سے غصب کر لیا، کسی کی کبھی چوری کر لی۔ لیکن جو مسلمان ہے، جو صحیح مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری قربانی اگر حلال مال سے نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ وہ قربانی مسلمان کوشش کرتا ہے میرے حلال مال سے ہی ہو اور حلال مال سے ہی ہونی چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، تو رب العالمین کی 3 دن کی مہمانی حلال گوشت کے ساتھ ہوتی ہے لوگوں کی۔ رب العالمین میزبانی فرماتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ رب العالمین اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ اور مولا بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، تنگ نہیں کرو، بیٹھ جاؤ۔ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین اپنی حکمتوں کو خود بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ میرے ساتھیوں، یعنی یہاں تک بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے، جب ایک شخص جس سے کہ انتہائی پیاس لگی تھی کنویں میں اترا۔ پہلے زمانے میں لوگ کنویں میں اتر کر بھی پانی لیا کرتے تھے۔ کنویں کے اندر سیڑھیاں بنی ہوتی تھی، بڑے خیال سے اتر کے جاتے تھے۔ کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہ بھی پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید جس طرح مجھے پیاس لگی تھی آج اس کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے۔ وہ اس کنویں میں اترا اور اترنے کے بعد اس نے اپنے چمڑے کا موزہ لیا اور اس نے پانی سے بھرا، پھر دانتوں میں اس کو دبایا اور دبا کر وہ باہر نکلا، اور اس کے بعد اس نے اس کتے کو اس پانی سے سیراب کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس طور پر بخشش فرما دی۔ اللہ کے تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پروردگار کو اپنے حبیب کے گستاخوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں غلط توجیحات کرنے والوں سے رب کو کوئی محبت نہیں ہے۔
رب العالمین کو محبت ان مسلمانوں سے ہے جو کہ رب کی راہوں کے اوپر صحیح معنی میں گامزن ہوتے ہیں اور چلتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم قرآن میں کتنا عام ہو گیا، ہر گلی گلی میں ہے، کوچے کوچے میں ہے، ہر بستی بستی میں ہے، ہر مسجد میں موجود ہے۔ شاید ہی ہے کہ کوئی ایسا گھر ہو جس میں قرآن پاک رکھا ہوا نہ ہو، ورنہ ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے۔ پیارے بھائی، پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، بندے لے کر اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کی برکت ہے، اس طرح ہے نہیں ہے؟ لوگ لے کر رکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں فرقان میں ایسی عظیم و شان کتاب، جبکہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں یہ کوئی کتاب کی صورت میں نہیں تھا، اور یہ قرآن مجید جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی کتاب کی صورت میں نہیں تھا، یہ تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی کتاب کی صورت میں نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو لکھوا کر اکٹھا کر لیا گیا تھا، مگر کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے اقدس میں اس کو ایک مصحف کو ایک ایسی صورت میں اکٹھا کیا گیا تھا، گویا کہ وہ ایک کتاب کی صورت میں ہے، اور وہ بڑے بڑے اس کے پرت بن گئے تھے، اور ایک صندوق میں رکھا گیا تھا، جس کو چاہیے وہ کھولے اور نکال کے پڑھے۔ آپ نے پورے عالم اسلام میں صرف 7 نسخے آپ نے پھیلائے تھے قرآن مجید، اور انہیں 7 نسخوں سے یہ پورا کا پوری دنیا میں قرآن پاک پھیلتا چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومنین، اے مومنوں، تمہارے قرآن مجید کی حفظ کرنے کا ثمرہ ہے، اور کیا ہے؟ انسان کو یہ چاہیے دین متین پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہوا ہے، لیکن یہ کہ دیکھیے، اب غور فرمائیے، اب ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا پیارے بھائی؟ اب یہ مجھے بتاؤ، جب قربانی جب ہوتی ہے، اس وقت قربان کرتے ہم نے کس کا نام لیا تھا؟ اللہ کا نام لیا تھا نا۔ جن لوگوں کو رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کی، اور جن کو رب العالمین نے زیادہ دیا، انہوں نے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی، حضرت علی کی طرف سے بھی قربانی کی، سید کائنات کی طرف سے بھی قربانی کی، اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی انہوں نے قربانی کی یا نہیں کی؟ کی نا۔ اب یہ مجھے بتاؤ، جب یہ قربانی جب میرے آقا کی طرف سے ہوتی ہے تو قربانی کی جانور پر ذبح کرتے ہو کیا نام لیا جاتا ہے؟ بسم محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات اصل میں یہ ہے، جس وقت ذبح کے وقت پر اللہ کا نام آ گیا، وہ جانور حلال ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ لاکھ یہ کہیں کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی قربانی کا جانور ہے، یہ تو میرے باپ کی قربانی کا جانور ہے، یہ تو میرے بھائی چودھری صاحب کی طرف سے قربانی کا جانور ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے قربانی کے جانوروں کے نام لے کر ان کو الگ کر دیا، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے۔ جب غیر اللہ کا نام جس وقت کے جانور پر آ گیا، وہ جانور تو لوگ کہتے ہیں حرام ہو گیا۔ تو یہ مجھے بتاؤ، یہ قربانی کے جانور جو اتنے ہوئے تھے غیر اللہ کے ناموں کے، تو یہ حرام کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اس لیے حرام نہیں ہوئے کہ ذبح کے وقت پر اللہ کا نام لیا گیا تھا، غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان حضور غزالی زمان، میدان حضور غزالی زمان۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 11 کا دمبا جائز نہیں، وہ حرام ہے، اور چھٹی سے کی بکری جائز نہیں، حرام ہے۔ حضرت سید احمد کبیر کی گائے جو ہے وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں، پیارے بھائیو، بات یہ ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ کس کے نام کا ہے۔ قربانی میں آپ مجھے بتاؤ، جب قربانی کے جانور لے کر آئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے پوچھا، بھائی یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے بھائی میرا ہے۔ کوئی اچھا جانور نظر آیا، آپ نے کہا ہاں بھائی کس کے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو ملک صاحب کا ہے۔ کہاں نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ ملک صاحب کا نام آگے نہیں آ گیا؟ آ گیا نا؟ اور آپ کا نام بھی آگے نہیں آ گیا؟ آ گیا نا؟ اب آپ کوئی آدمی آئے پڑھ دے کہہ دیں رب العالمین نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا وہ تو جانور حرام ہو گیا۔ پیارے بھائیو، یہ مجھے بتاؤ، جب آپ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام نہیں ہے جب ذبح کے وقت پر اللہ کا نام لیا گیا۔ جب آپ کے والد کی طرف سے قربانی ہوئی اور ان کا نام جانور پر آ گیا، مگر ذبح کے وقت پر جب اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام نہیں ہوا۔
تو مجھے یہ بتاؤ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی اگر جانور لیا جاتا ہے میلاد النبی شریف کے لیے، اس وقت پر وہ کیوں حرام ہو جاتا ہے؟ جب 11 شریف کے لیے کوئی جانور لے کے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پر بھی تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، کسی اور حضور غوث پاک کا تو نام نہیں لیتے، اس پر حضور میرے آقا کا نام کو تو نہیں لیتے ذبح کے وقت پر۔ ذبح کے وقت پر جب نام لیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا ہے، چاہے کسی کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اچھا یہ بتاؤ جو تم نے قربانی کی تمہیں ثواب پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا نا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے دنوں میں رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عبادت کیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہایا جائے۔ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، بندے کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ ہے یا نہیں حدیث بات؟ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ جس وقت کہ آپ نے جب اپنی جب قربانی کی ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملا نہیں ملا؟ اور کتنا زبردست ثواب ملا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک جانور لیا، اپنے لیے لیا، آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس کا ثواب مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر تو ثواب کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے قربانی کے دن میں بعض لوگوں نے یقیناً میرے آقا کے نام کی قربانی کی ہوگی، کیا یا نہیں کی؟ کئی لوگوں نے کی ہوگی جن کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے کی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہوگا حضور کی طرف سے بھی ہمیں قربانی کر دیتے ہیں، میرے پاس ایک بیڑی ہے، چلو میرا بھی ہے، فلاں کا حصہ بھی ہے، فلاں کا حصہ بھی ہے، چلو ہم حضور کا نام بھی لے لیتے ہیں، حضور کا حصہ بھی ہے تو میری قربانی قبول ہو جائے گی۔ ہے نہیں ہے اس طرح؟ لوگ کرتے نہیں کرتے؟ پیارے بھائیو یہ مجھے بتاؤ کہ جب یہ قربانی کے جانور کا ثواب میرے آقا کو مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر تم ویسے کوئی جانور ذبح کرتے ہو اس کا ثواب نہ ملنے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم کوئی بھی خیرات کرتے ہیں تو اسے اللہ کے نام پر جب خیرات کی جائے گی اس کا ثواب ملے گا۔ آج بھی یہاں پر خیرات کی جا رہی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، جن بھی بزرگوں کو بھی سارے ثواب ہوگا ان کا ثواب ملے گا اس کا۔ مولانا اکبر اکرم صاحب نے مجھے یہاں پر یاد فرمایا، بارہ پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ ہے کہ تقوی اور ورع ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں تو اس میں حاضری ہے۔ ایک صحابی کے پاس سے میرے آقا حضور علیہ السلام گزرے، حضرت مالک بن حارث کی طرف ان کے پاس سے، میرے آقا نے ان سے پوچھا ان کی کیفیت کے بارے میں، آپ نے صبح کیسے کی؟ ان کے یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پاتے ہوئے صبح کی۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، آپ نے ایمان کی حقیقت جو پائی تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حقیقت اس طرح پائی ہے کہ میں نے راتوں کو جگارہ کیا، دن میں روزے رکھے، اور یا رسول اللہ اب میں عرش الہی کو دیکھتا ہوں اور میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں جہنمیوں کو دیکھتا ہوں کہ جہنمی ایک دوسرے میں گر رہے ہیں، اور جنتیوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسروں کی زیارت کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی اس حالت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تم عارف ہو گئے ہو۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک صحابی یہ بات کہتے ہیں، اور میرے آقا ان کی بات کو قبول فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے اور وہ کھلتی ہے۔ اس لیے مولا مشکل کشا مولانا و مولانا مسلم علی بن ابی طالب حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ علی جو ہے زمین کے راستوں کی بنسبت آسمانوں کے راستوں سے زیادہ واقف اور آگاہ ہے۔ میرے ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین کی خدمت کرو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اس طرح سے جڑو کہ جب تم گھر میں ہوگے تو تم نماز پڑھو گے، تمہاری اولاد بھی نماز پڑھے گی، جب تم ہوگے نیکی کے کام کرو گے تمہاری اولاد بھی اچھے کام کرے گی۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ جناب کہتے ہیں کہ ہم تو نماز نہ پڑھیں، میرا بیٹا جا کے نماز پڑھ کر آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ دوسروں کا نصیحت خود فصیحت، یہ کیسی بات ہوگی؟ اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ آپ خود بھی نیکی پر چلو، خود بھی اچھے کام کرو، اور آپ دین متی کی خدمت کرو۔ پیارے بھائی دین کی خدمت صرف اسی طرح نہیں ہے کہ آپ چندے دو گے تو دین کی خدمت ہوگی، یہ دین کی خدمت نہیں، یہ بھی ہے مگر صرف اس سے نہیں ہوتی، اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مولانا کی عزت کرو،
جو حضور سے محبت کرتا ہے تم نے اس کی عزت کرنی. جس کو حضور کا نام چومنا پسند نہیں ہے تو اسے کیسے عزت دے گا؟ یہ تو بتاؤ. جس کو حضور کا نام چومنا پسند نہیں ہے تو اس کو کیوں عزت دیتا ہے؟ اصل تو پہلے میں چومنا کسی کی نشانی ہے؟ محبت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو لوگ چومنے کی نفی کریں گے تو کیا ہوگا؟ محبت ہوگی نہیں، پھر کبھی نہیں ہوگی. پہلے بھائی اب میرے آقا تو ہیں نہیں ہمارے سامنے جو حضور کے ہاتھوں کو چوم لیں. وہ تو صحابہ کرام چوما کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد ہم آقا کی طرف پڑھے اور میں نے آقا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما. جب میں نے چوما وہ تو مجھے برف سے زیادہ ٹھنڈے اور ریشم سے زیادہ ملائم لگتے تھے اور قصور سے زیادہ خوشبودار لگتے تھے. میرے ساتھیو یہ تو صحابہ کرام کی شان تھی، یا یہ حضرت سیدنا احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. جب وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حج بیت الرشید کیا اور میرے آقا کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور یہ بوڑھا غلام. جب مدینہ منورہ میں حضور کے وصال پاک کی بات کافی عرصے کئی سو سال کی بات ہے، تقریباً 400 سال پرانی بات ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور یہ بوڑھا غلام پہلے تو اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا اور وہ آپ کے زمین اقدس کا بوسہ لے کر چلی جایا کرتی تھی. اب یہ بوڑھا غلام اپنے ڈھانچے کے ساتھ حاضر ہے. جب تک آپ دست قدرت باہر نہیں نکالیں گے چومیں گے نہیں، واپس نہیں جاؤں گا. یعنی بھائی روایت میں آتا ہے، امام جلال السیوطی نے اس روایت کو الحاوی الفتاوی میں ذکر فرمایا ہے کہ خرجت ید الشریف جنب من القبر الشریف، میرے آقا کا ہاتھ ہمارا قبر انوری سے باہر نکلا، انہوں نے چوما اور اس کو ہزاروں لوگوں نے دیدار کیا. پیارے بھائی اب ہم تو اس مقام پر نہیں. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اب ہم نے چومنا تو ہے، کیسے چومیں گے؟ اب حضور کی ذات تو ہمارے سامنے ہمارے دلوں میں تو ہوتی ہے مگر ہمارے سامنے تو نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا چومنا ہو گیا. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. میرے ساتھیوں یہ صرف محبت کی دلیل ہوتی ہے. اب انسان محبت کی دلیلوں پر اگر دلیلیں مانگتا پھرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے. اور کسی نے محبت نہیں ہے. اس میں حرج کیا ہے یہ تو بتا دو. کوئی گناہ ہو تو بتاؤ، کوئی گناہ ہو تو بتاؤ. کون سا ایسا کام کر لیا جو گناہ ہے؟ پیارے بھائی حضور علیہ السلام. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ روایت میں نہیں آتا، حدیث پاک میں نہیں آتا ہے کہ ایک شخص نے جس شخص کے قرآن پاک کے ٹکڑے کو نیچے گرا ہوا دیکھا اس نے اس کو اٹھا کے چوما، رب العالمین نے قیامت اس کی اس وجہ سے بخشی کر دی. ہے یا نہیں؟ یعنی ایک آپ غور کریں، ایک قرآن پاک کا ایک ذرا سا ٹکڑا جو کہ نیچے گرا، بندے نے محبت سے چوم کے اس کو اٹھایا، اس کو سما کے رکھا، اس کی بخشش ہو گئی. تو میرے آقا کے یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے بتاؤ کہ قرآن پاک کے ٹکڑے کو چوما جائے؟ ہاں احترام الگ بات ہوتی ہے. اسی طرح میرے آقا کا جب نام جوائے گا تو ہم تو چومیں گے. یہ خواہ خواہ کی باتیں ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے طور بنائی ہوئی ہیں اور جن ہر چیز کو بدعت کا نام دے کر، ہر اچھی چیز کو بدعت کا نام دے کر اور جناب رد کر دیا. اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وما اہل به غیر اللہ کا جواب کیسے میں نے پیش کیا. جس پر اللہ کے غیر کا نام آ گیا تو وہ چیز جو ہے حرام ہے. اس طرح تو تمہاری قربانیاں حرام ہو جائیں گی اور تمہارے جانور حرام ہو جائیں گے. تمہارے یہاں پر کوئی رکھا ہوا جانور جو رکھا ہوا اچانک مرنے لگا، آپ نے چھری پھیر دی، حلال کر دیا. لوگوں نے کہا کیوں حلال ہوا؟ کس کا جانور تھا؟ انہوں نے کہا ملک صاحب کا جانور تھا. کیا ہوا؟ مرنے لگا تھا، ان کو حلال کر دیا. پھر کہتے ہو ملک صاحب کو جانور غیر اللہ کا نام آ گیا، پھر کہتے ہو حلال ہو گیا. وہ تو حرام ہے. حرام نہیں ہوا کیونکہ ذبح کے وقت پر اللہ کا نام لیا گیا. حرام نہیں ہوا کیونکہ ذبح کے وقت پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جب ذبح کے وقت پر اللہ کا نام لے لیا گیا تو جانور حلال ہو جاتا ہے. بات میں آئی نہیں آئی آپ کو؟ پیارے ساتھیوں کاش کہ ہم اس چیز کو جانتے ہوتے اور اس کو سمجھتے ہوتے. الحمدللہ میں نے بہت مختصر انداز میں نے کلام کیا ہے. پیارے ساتھیوں اصل چیز کی بات ذہن میں بٹھا لو. اگر تمہارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے تو اپنے آپ کو مومن سمجھو. اگر میرے آقا میں نے یہ بات نہیں کہی، یہ بات تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمائی ہے. میرے آقا نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ سارے لوگوں سے سب سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں ہوگا. بہن کی قربانی نہیں ہوتی.
کہتے بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ بھینس وغیرہ جو ہیں یہ پالتو جانور ہے اور یہ از قبیلے گائے ہیں، تو اس حساب سے اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پورا سال آپ گوشت کھاتے ہیں کہ تو قربانی نہیں ہوتی، پورا سال جس کی قربانی نہیں ہوتی تو آپ اس کا دودھ کیسے پیتے ہو جب وہ گھریلو جانور ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیارے ساتھیوں، ایک بات ذہن میں رکھو، گھریلو جانور ہو اور وہ گھاس کھاتا ہو تو سوائے گدھے کے جو ہے وہ ہر اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ از قبیلے یہ بھیڑ بکریوں کی ہو یا گایوں کی۔ سنہری بات نہیں آ رہی، مرغی کو شامل مت کرنا، ٹھیک ہے نا، مرغی کو شامل مت کرنا، اس لیے میں نے کہا نا کہ بھیڑ بکریاں اور گائے کس قبیل سے ہو، یہ قبیلہ ایک ہی ہوتا ہے ان کا، یہ قبیلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ سارا سال تو آپ جناب علی بھینس کا دودھ پیتے رہتے ہو اور پھر بعد میں کہتے ہو کہ جناب علی اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا تو اس کو وحشی جانور کہہ دو۔ اب گدھا ایک ایسا جانور ہے جو گھاس بھی کھاتا ہے مگر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ویسے ہی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حلال کیوں نہیں ہے پیارے بھائیوں؟ بات اصل میں یہ ہے، اس کا حلال نہ ہونا یہ میرے آقا کی رسالت کے نشاندہی ہوتی ہے۔ میرے وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو کون حرام کر سکتا ہے؟ نبی حرام کر سکتا ہے، جبکہ اس میں کوئی علت اور کوئی حکمت ویسے نظر نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی اجتہاد کا پہلو نہ ہو۔ جب اجتہاد کا پہلو نہیں ہے، کوئی علت و حکمت سامنے نہیں ہے، ایسی صورت میں اس چیز کی حرمت جو ہے کوئی شخص نہیں کر سکتا، صرف اللہ کا نبی کر سکتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب خیبر کا دن آیا، میرے آقا نے فرمایا متا بھی حرام ہے تو گدھا بھی حرام ہے۔ اب حرام ہو گیا، حالانکہ گدھے کے گوشت کی ہانڈیاں ابل رہی تھی، پک رہے تھے، صحابہ کرام کو بڑی سے بھوک بھی لگی تھی، حدیث بات میں آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نے سارے کے سارے گوشتوں کو، اب میرے آقا نے فرمایا ان کی ہانڈیوں کو الٹ دو، توڑ دو۔ یا رسول اللہ اگر ہم الٹ دیں اور دھو لیں پھر ٹھیک ہے، میرے آقا نے فرمایا اس طرح کر دو۔ پیارے ساتھیوں، اب یہ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ گدھے کی حرمت جو ہے یہ کیوں ہوئی ہے، حالانکہ یہ کوئی ویسی جانور نہیں ہے، یہ کوئی گوشت خور جانور نہیں ہے، گھاس کھاتا ہے، اس کو ہمارے نبی نے حرام کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی حرمت نہیں آئی، اس کی حرمت میرے آقا کی زبان اقدس پر آئی ہے، اور اس وقت پر کوئی علت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی اجتہاد نہیں ہو رہا ہے کہ گدھے کو اس لیے حرام کر دو، اس لیے حرام کر دو، اس کے اندر یہ خرابی یہ نہیں حرام، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، بس زبان مصطفیٰ ہلی ہے اور وہ حرام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے آقا کی شان اقدس ظاہر ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب میرے آقا ہاں کہہ دیں تو میرے آقا نے فرمایا، جب ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا سارا سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا سارا سال حج فرض ہوگا۔ حضور کے ہاں اور نا میں، نام اور لا کے اندر پورا دین موجود ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، حضور علیہ السلام کی محبت دل میں رکھو اور جان لو کہ دین کیا ہے۔ آخری جملہ سن لو جو میرے اور آپ کی شیخ غزالی زمان نے فرمایا، دین کسے کہتے ہیں؟ جب مجھ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا دین جو میرے آقا نے فرما دیا وہ دین ہے، اور جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ جو فرما دیا وہ دین ہے، اور جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ اب یہ کہیں گے قرآن تو حضور نے فرمایا ہے تو قرآن ہے نا، حضور نہ فرماتے تو ہمیں پتہ چلتا یہ قرآن ہے۔ پیارے بھائیو، قرآن تو لوح محفوظ پر پہلے بھی لکھا ہوا تھا نا، میرے آقا کی جلوہ گری سے پہلے سے لکھا ہوا ہے نا قرآن پاک لوح محفوظ میں، اور جبریل امین بعد میں وہاں سے لے کر آتے رہے، راضی ہوتا رہا، لیکن قرآن کا اظہار کب ہوا؟ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو جو حضور فرما دیں وہ دین ہے، اور جو کر کے دکھا دیں وہ اصل چیز ہے۔ کاش کہ ہم اسی کو سمجھتے ہوتے ہیں۔ حضور کی محبت میں رکھو، اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش اور آباد رکھے۔ پیارے ساتھی، مولانا نے یہ اشتراع تھا، مولانا اکرم صاحب کا اشتراع تھا کہ جمعے کا دن ہمیں دیا جائے۔ ہم اپنے مسجد سے جمعے کے دن تقریباً 4 بجے ہم فارغ ہوئے لوگوں سے ملاقات کر کے، کیونکہ آج کے دن ہمارے وہاں پر محفل نہیں تھی، تو
محفل کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ عید کا تیسرا دن تھا، ورنہ جمعے کے دن ہمارے ہمیشہ محفل ہوتی ہے، آپ کے علم میں کئی لوگوں کو علم میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جمعے کا دن تھا، تو مولانا کو موقع مل گیا، مولانا نے کہا کہ آپ یہاں پر آئیں، تو ہم نے کہا فراغت کے بعد آئیں گے۔ تو ظاہر ہے جب ہم وہاں پر فارغ ہوئے 4 بجے، تو راستے میں ایک جگہ ایک ہمارا ساتھی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو پوچھیں کہ رکے، اور وہاں پر 15-20 منٹ لگ گئے ہمارے۔ اس کے بعد پھر میں یہاں پر آیا۔ اب آپ کے راستہ ایسا تھا سبحان اللہ، جس نے کہ ہمیں یہاں تک پہنچانے میں یہ وقت کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے۔ فقیر آپ کی دعا کرتا ہے، آپ کے لیے دعا وہ ہے اور آپ سے دعا لو۔ میں دعا کرتا ہوں۔